علی کو سلایا، کہا میرے بستر پہ سو جاؤ. اور علی ہیں کہ تیر تبر بھالے برچیاں سب کچھ سامنے ہے مگر علی سو رہے ہیں. ذرا علی کا ایمان و عقیدہ دیکھو، کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ یہ جو تیر تبر بھالے برچیاں لے کر آئے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا ہے، کیونکہ یہ کافر و مشرک ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن یہ کافر ہیں. اور جو کافر و مشرک ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں مگر مردہ. اللہ کا فرمان ہے وہ پیتے ہیں مگر مردہ ہیں، وہ چلتے ہیں مگر مردہ ہیں. تو جس کو قرآن نے مردہ کہہ دیا علی اس سے کیسے بھیبھیت ہوتے؟ اگر مردے کے ہاتھ میں ہتھیار ہو بھے لگے گا، بچے کے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو بھے لگے گا، لیکن مردے کے ہاتھ میں ہو تو نہیں لگے گا بھے. تو علی کا یہ یقین و یہ ایمان ہے کہ جتنے آئے ہوئے ہیں یہ سب کے سب تو مردہ ہیں، کچھ کرتے پاروے نہ. تو کہا اب مزے سے سو جاؤ. بعد میں جب علی سے پوچھا گیا وہ رات آپ پہ کیسی گزری، علی عابد شب زندہ دار ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر خدا کو منانے والے ہیں، کثرت نوافل کرنے والے ہیں، زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن آج ان کو سونے کا حکم دے دیا گیا. تو علی سے جب پوچھا گیا وہ رات کیسی گزری تو علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں جیسا سویا تھا کبھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت تو یقینی ہے، موت تو یقینی ہے، آئے گی اپنے سمے پہ. مگر حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ میری موت اب نہیں آنے والی جب تک کہ مصطفیٰ سے مل نہیں لوں گا. آمی مربو نا امر مرن ہوبے نا যখন পর্যন্ত আমি আমানত তকসিম করব তারপরে নবীর কাছে যাব, তারপরে मौत আসবে. समझ रहे हो ना भाई मेरे? علی کا یہ یقین ہے کیونکہ نبی نے فرمایا امانت بانٹ کے میرے پاس آ جانا. تو جب تک میں رسول اللہ کے قریب نہیں جاؤں گا، جا کر رسول اللہ سے مل نہیں لوں گا، مجھے موت نہیں. برادران ملت اسلامیہ، اچھا رسول پاک نے بستر پہ پھر سلایا کیوں؟ اگر میں اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہوں کہ رسول پاک نے اس لیے نہیں سلایا نہیں کہ کافر یہ جانے کہ رسول سو رہے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ علی نبی وہ ہیں جو غیب کی خبریں جاننے والے ہیں. تو جب علی آئے تھے رسول پاک کے سامنے تو آج علی کو نہیں رسول نے دیکھا بلکہ علی کی تقدیر جلی کو دیکھ لیا. اور علی کی تقدیر میں کیا تھا؟ ہر کسی کے مقدر میں نا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، سب کے جوڑے بنائے، ایک جز سے دو جز اور پھر اس سے بے شمار اجزاء کی تشکیل ہوتی ہے. تو ان کی تقدیر میں کیا تھا کہ علی کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا. علی کی شادی کس سے ہوگی؟ فاطمہ سے ہوگی. اب معاملہ یہ تھا کہ فاطمہ تو نوری ہیں، رسول پاک نے فرمایا کہ فاطمہ تو بزت و منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضور نور ہیں، حضور کی بیٹی کیا ہوئی؟ زور سے بولو نا، نور ہوئی. ٹھیک ہے. اور علی جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو ابو طالب خاکی ہیں تو علی کیا ہوئے؟ علی خاکی ہوئے نا، خاکی کا مطلب مٹی کے. ٹھیک ہے نا؟ علی کیا ہوئے؟ خاکی ہوئے. اور اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جنس کا رشتہ جنس سے ہوتا ہے. تمہیں سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ تم گورو کا کام کرتے ہو ہے نا، یہاں گاؤں والے گورو کا کام کرتے ہیں نا. تو اب آپ گورو کا کام کرتے ہو اور بھینس کا بھی کام کر لو، بھیڑ بکری کا بھی کر لو. بولو کوئی گورو ہے جو بھینس سے رشتہ بنائے؟ وہ ناسمجھ ہو کہ بھی اس کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ اس میں تو سمجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی سمجھ ہے کہ وہ رشتہ اگر بناتا ہے تو گورو کا رشتہ گورو سے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گورو کا رشتہ بھینس سے ہوتا ہے،
گورو کا رشتہ بھینس سے نہیں ہوگا. اچھا بکری کا رشتہ، چھاگل کا رشتہ بھیڑی سے ہوتا ہے؟ ایک ہی سماج میں رہتے ہیں، ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، رشتہ ہوتا ہے. تو وہ اتنے سمجھدار ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، ان کی فطرت میں نظام قدرت ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی سب کے جوڑے بنائے. تو جنس کا رشتہ جنس سے ہو رہا ہے، کوے کا رشتہ چیل سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کبوتر کا رشتہ فاختہ سے نہیں ہوتا. میرے عزیز کیونکہ اللہ نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے، جنس کا رشتہ جنس کے ساتھ ہوگا. اب تو آپ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جنس کا رشتہ جنس سے. لیکن یہاں فاطمہ نوری ہیں، علی خاکی ہیں. فاطمہ کی جنسیت نور ہے، علی کی جنسیت خاکی ہے. تو اگر خاکی کا نوری سے رشتہ ہوگا تو زمانہ تانا دے گا. لیکن میرے آقا کہ جو مختار بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ذرا نبی کے اختیار کو دیکھو کہ رسول کائنات نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، چادر سے اڑایا، اس لیے تاکہ میرا یہ علی بھی نیچے سے بھی نور والا ہو جائے، اوپر سے بھی نور والا ہو جائے، دائیں سے بھی نور والا ہو جائے، بائیں سے بھی نور والا ہو جائے. اور جب اس علی کا رشتہ میری بیٹی فاطمہ سے ہو تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد ایسی ویسی پیدا نہیں ہو کہ نورین پیدا ہو، نیرین پیدا ہو، طیبین پیدا ہو، طاہرین پیدا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے مکے سے ہی بھلواسا شروع کر دی. فاطمہ کو فرما دیا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی کو نوری بنا دیا. مدینے میں جب آئے، تھوڑی سی بات بتا دوں علی فاطمہ کی شادی کے تعلق سے سن لو کہ حضرت علی کی شادی کیسے ہوئی. جب بیوی فاطمہ مدینے میں جوان ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر ہوئی کہ رسول اللہ کی بیٹی جوان ہو گئی. تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا کہ بھئی بیوی فاطمہ جوان ہو گئی ہیں، تمہارے ذہن میں کوئی رشتہ ہے تاکہ فاطمہ کا رشتہ کر دیا جائے. حضرت عمر نے ایک نام لیا، حضرت صدیق اکبر نے کہا نا یہ بھالو نہیں. پھر صدیق اکبر نے ایک نام لیا تو حضرت عمر نے پھر کچھ اس میں کبھی نکال دی، کائٹو بھالو نہیں. تو کبھی انصار کبھی مہاجر، کبھی انصار کبھی مہاجر کے خاندانوں میں رشتہ ڈھونڈنے لگے، یہ جوان وہ جوان وہ جوان وہ جوان. لیکن پورے انصار و مہاجرین میں، اوس و خزرج میں کوئی بھی رشتہ فاطمہ کے لائق ان کو نظر نہیں آیا. تو حضرت عمر فاروق نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ایک نام میرے ذہن میں آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس نام کو بھی پیش کر دوں. کہاں؟ بتاؤ اے عمر کیا نام ہے؟ کہا کہ میری نظر میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے سب سے اچھا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ علی المرتضیٰ کا ہے. اگر علی سے فاطمہ کا رشتہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. جیسے ہی یہ کہا تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اے عمر تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. امیو ایٹا چاہتے چھی. اب معاملہ دونوں تو راضی ہو گئے کہ ہاں علی ٹھیک رہیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ علی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ علی کی کیا مرضی ہے. تو مدینے میں علی کو ڈھونڈا جانے لگا. نہ مسجد نبوی میں ملے، نہ صحاب صفا کے چبوترے پہ ملے، نہ مدینے میں کسی کے گھر ملے. تو پوچھتے پوچھتے پتا چلا کہ علی تو فلاں یہودی کے بغان میں اور وہ پانی کھینچ رہے.
ڈول ہوتا تھا پہلے، بڑا بڑا ڈول ہوتا تھا پانی. اب تمہارے وہاں کا کنواں تھوڑی، یہاں تو 3 فٹ پہ پانی ہے، اور عرب میں 100-150 فٹ نیچے پانی ہوتا ہے. وہ بھی بہت مشکل سے تھوڑا ہی سے رہتا ہے. 10-5 مرتبہ ڈال دو تو پانی ختم ہو جاتا ہے، سیس ہو جاتا ہے. اور وہ بھی تمہارے وہاں سوجا کنواں بنتا ہے. اب وہاں اس زمانے میں تو مشین تو تھی نہیں، تو ہاتھی سے کاٹ کے چٹان پتھر کو نیچے تک جاتے تھے. تو اب اس میں کہیں ایسے چٹان نکلی ہوئی چھوڑ دیا، کہیں ویسے چٹان نکلی. تو پانی جب کھینچو تو معلوم ہوا وہ اس کو جو کھینچا تو وہ چٹان سے ٹکرا گیا، جو پانی بھرا اس سے گر گیا. یہ تجربہ تو ہم نے بھی کیا ہے. مدینے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے بیر شفا. دیکھو تو یہودی کے بغان میں کنویں سے پانی کھینچ رہے، 80 ڈول کھینچنے کا وعدہ ہے تو کچھ درہم ملے گا. 80 ڈول کھینچنا، اور وہ بھی ڈول چھوٹا سا نہیں تھا، وہ بڑا. کہ اگر تمہارے وہاں کی جو بکیٹ ہے، بالٹی ہے، اس میں 10-15 بالٹی ڈال دی جائے تو بھی پانی کم رہے گا ڈول میں. اتنا بڑا ڈول. اب سوچو ایک مرتبہ کھینچنا مشکل، وہاں 80 مرتبہ کھینچنا ہے. سوچو وہ بھی 150 فٹ نیچے ہے کہ 200 فٹ نیچے ہے. پتا چلا کہ فلاں یہودی کے بغان میں وہ تو بغان کو سینچ رہے ہیں. یہ دونوں حضرات وہاں پہنچ گئے. جیسے ہی نظر پڑی حضرت عمر کی علی المرتضیٰ پہ، وہیں سے چکار کے بولتے علی اخنے عاشو، علی اخنے عاشو. تو حضرت علی تو بہت تقوی شعار ہے نا. حضرت علی فرمایا آپ اپنا روکنے بوشے আমি এখনই কাজ করছি, যখন কাজ শেষ হবে তারপরে আমি সাকাত করব. حضرت علی نے یہ فرمایا. اور وہ دونوں حضرات وہاں بیٹھ گئے، اور ادھر حضرت علی پانی کو کھینچ رہے ہیں، کھینچ کر کے بغان میں ڈال رہے ہیں، کھجور کے بغان میں. جب 80 ڈول پورا ہو گیا تو لوٹ کر آئے، ملاقات کی حضرت صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے، پوچھا کیا بات ہے. کچھ دیر تو ادھر ادھر کی بات کی. تھکا ماندہ آدمی اگر آئے فوراً ہی کوئی بات کہہ دو تو ضروری نہیں کہ اچھی بات اس کو اچھی لگ جائے، ہے نا. تو حضرت علی تو تھکے ماندے آئے ہوئے تھے، پانی کھینچ کر کے، پسینہ بہا کر کے. تو کچھ دیر ان کو بیٹھال کر کے ادھر ادھر کی بات کی، اور اس کے بعد پھر مدعے پہ آ گئے. اور حضرت عمر نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بیوی فاطمہ جوان ہو گئی ہیں، اور ہم لوگوں نے مدینے کے سارے گھروں میں جتنے جوان تھے سب کو اپنی نظر میں لیا، لیکن کوئی فاطمہ کے مقابلے میں نظر نہیں آتا. علی اگر آپ کہو تو ہم بتا دیں ہمارے دل کی بات کیا ہے. کہاں کہیے کیا ہے دل کی بات. کہا ہم لوگوں نے آپس میں طے یہ کیا ہے کہ اگر آپ کا رشتہ فاطمہ سے ہو جائے تو رسول اللہ کے دل کو بڑی خوشی ہوگی. حضرت علی نے جو سنا تو لجت ہو گئے، شرما گئے، آنکھیں جھکا لیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرا دل جگر جان تو سب مصطفیٰ پہ قربان. امر رائے رائے نہیں، امر مرضی مرضی نہیں. যদি এটা নবীর মর্জি হবে তারপরে আমি রাজি হয়ে যাব, যেটা নবীর মর্জি সেটা আমার মর্জি. تو جب ادھر سے پوزیٹیو میں جواب مل گیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا سے بھی پوچھ لینا چاہیے. اب جو بیوی فاطمہ سے پوچھنے کا معاملہ آیا تو کہو کہ کون پوچھے، ان سے تو بڑی حیا والی ہیں، لجہ پتی بیوی ہیں، ان سے کون پوچھے گا. تو حضرت عمر نے اس مسئلے کو حل کر دیا. کہا ٹھیک ہے میری بیوی سے فاطمہ زہرا کی بڑی دوستی ہے، سہیلی ہے وہ، تو میں اپنی بیوی سے کہوں گا کہ وہ ذرا ان کا دل کا حال معلوم کر کے آ جائے. تو غرض کے حضرت عمر نے اپنی بیوی کو بھیجا بیوی فاطمہ کے پاس. اب انہوں نے بھی ماحول بنایا اور اس کے بعد بات رکھ دی. اب جو بات رکھی تو سیدہ فاطمہ تو لجہ پتی تھی، خاموش ہو گئی، چپ، نہ ہاں نہ چپ ہو گئی. تو یہ مولانا لوگ جو نکاح پڑھاتے ہیں
اگر کوئی لڑکی نہ ہاں کرے نہ کرے، رو بھی دے اور چپ رہے، تو یہ مولانا لوگ اس کو اجازت سمجھیں گے، لوٹ کے چلے آئیں گے۔ کوتا بوجھ رہے ہو نا مسئلے کو، کہ اگر لڑکی یہ انومتی نہ دے کہ ٹھیک ہے ہمیں پرمیشن دیچھی، ٹھیک ہے انومتی دیچھی، جاؤ آپ وکیل بن جاؤ ہمارے اتنے مہر پہ، ٹھیک، اگر وہ نہ بولے چپ رہے یا رو دے تو بھی السکوت کالرضا، کہ خاموشی جو ہے وہ رضا مندی ہے۔ یہ مسئلہ جو فقہ میں آیا ہے یہ وہی بی بی فاطمہ سے آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو سیدہ فاطمہ نے خاموشی اختیار کی، حضرت ام جمیل واپس آئیں اور حضرت عمر فاروق سے عرض کیا کہ ہم نے ان کے سامنے بات رکھی مگر وہ خاموش تھی، کچھ بولی نہیں۔ تو یہ لوگ تو مجتہد تھے، دونوں نے اجتہاد کیا کہ بھائی اس میں ان کی مرضی ہے کہ نہیں ہے۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ السکوت کالرضا، ان کی خاموشی میں رضا ہے۔ تو لہٰذا اب ہوا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے۔ اب رسول کی بارگاہ میں چل کر کے یہ مشورہ پیش کیا جائے۔ یہ دونوں حضرات رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایک غرض سے آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا غرض ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا جوان ہو چکی ہیں، ہم بڑے فکرمند تھے تو ہم نے مدینے کے تمام انصار و مہاجرین کے جوانوں کو دیکھا لیکن کوئی ہمیں فاطمہ کے لائق نہ لگا، مگر یا رسول اللہ ایک ذات ہم لوگوں کے سامنے ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا نام لے لیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کس کا نام لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری نظر میں فاطمہ کے بر کے لیے، رشتے کے لیے علی سے بہتر کوئی جچتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ کہا تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے عمر و فاروق، تم رہے عمر و ابو بکر، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ ابھی رسول پاک نے ہاں کہا ہی تھا کہ آسمان سے حضرت جبریل امین بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مرضی ہے اور اس پروردگار نے علی و فاطمہ کا نکاح فرشتوں کے درمیان کر دیا۔ کوتا بوجھ رہے ہو؟ تو جس کا نکاح آسمانوں میں ہو فرشتوں کے درمیان، ذرا سوچو کتنا مقدس، کتنی مقدس شادی رہی ہوگی۔ خدا بوجھ رہے ہو نا میرے عزیز؟ اس علی و فاطمہ کا جب رشتہ ہوا تو جب علی و فاطمہ کا رشتہ ہوا تو اس سے یہ نورین نیرین پیدا ہوئے جسے ہم حسنین کہتے ہیں، حسن و حسین کہتے ہیں۔ خدا بوجھ رہے ہو نا؟ جب امام حسین کی پیدائش ہونے والی تھی تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اور عنہا انہوں نے ایک سپنا دیکھا۔ اور سپنا کیا دیکھا؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حصے کو کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ ادھر دیکھو یار، کیا دیکھتے ہو؟ میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت ام الفضل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے آج ایک بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا سپنا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اے ام الفضل مبارک ہو، میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہونے والا ہے جو سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ تو ذرا سوچو کہ یہ حسین کون ہے؟ بی بی فاطمہ تو جگر کا ٹکڑا ہے اور حسین جسم کا ٹکڑا ہے۔ بچہ بوجھ رہے ہو نا؟
اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو آپ بھی گھر میں گئے. حضرت ام الفضل کی گود میں امام حسین تھے. حضرت ام الفضل نے اٹھا کے رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا. اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا تو میرے نبی نے اپنے نواسے کو جو دیکھا نا تو کبھی پیشانی چوم رہے ہیں تو کبھی ناک چوم رہے ہیں تو کبھی ٹھنڈی چوم رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہونٹ سے ہونٹ ملا کے اپنی زبان کو حسین کے مکھ میں ڈال رہے ہیں. تہنیک اس طرح کرائی کہ کھجور اور مشٹی کی ضرورت نہیں. لعاب دہن مصطفیٰ سے حسین کی تہنیک ہوئی ہے. اور وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے اپنی پیاس کو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے نہیں بجھایا ہے. آپ کے دہن مبارک سے نکلی ہوئی زبان مبارک کے لعاب دہن سے آپ نے اپنی پیاس کو بجھا لیا ہے. مصطفیٰ کے لعاب دہن کا معاملہ جانتے ہو کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے اینڈیوں میں سانپ ڈس لے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں تو یہ لعاب دہن تھوتھو مبارک اگر ان کی اینڈی میں لگا دیا جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. حسین کو خوب چسایا ہے میرے نبی نے. امام حسین ابھی آغوش مصطفیٰ میں تھے کہ جبریل امین بھی آ گئے اور انہوں نے آ کر عرضی لگائی کہ یا رسول اللہ یہ نواسہ مبارک لیکن کل میدان تف میں زمین تف پہ یہ شہید کر دیا جائے گا اور آپ کی امت اسے شہید کرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ ہو گئے. ہم مسکرا رہے تھے کہاں چہرے پہ غم آ گیا. تو جب غم آیا تھا تو نبی کو دعا کرنی چاہیے تھی نا, اے اللہ میرے حسین کو بچا لے. ثابت قدم رکھ دعا کرتے کہ اسے بچا لے مولا. لیکن اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی کیونکہ میرے نبی کو معلوم ہے کہ میرا یہ حسین کل کربلا کی سرزمین پر حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے خود اپنی ہی نہیں اپنے خاندان والوں کی جان کو قربان کر کے زمانے کو مزاج دے دے گا کہ باطل کے سامنے جھکنا بزدلی ہے اور حق پر سر کٹانا یہ حقانیت ہے. تو میرے رسول نے دعا نہیں کی, ورنہ اگر رسول دعا کر دیتے تو بولو تقدیر بدلتی کہ نہیں بدلتی. میرے نبی کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے, میرے نبی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, میرے نبی کے اشارے سے گاچھ کھچ کے قدموں پہ چلا آتا ہے. تو کیا میرے نبی کی دعا کے اثر سے حسین کا مقدر نہیں بدلتا؟ خود رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يتبدل القدر الا بالدعاء. تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے. نہیں دعا کی کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر حسین کے لیے دعا کر دوں گا تو پھر اسلام میں فتنے پیدا ہو جائیں گے. اسلام کا صحیح روپ پھر دنیا والوں کے سامنے رہ نہیں جائے گا. میرے عزیز, حسین سے رسول پاک نے کیسی محبت کی, ایک دو جھلکیاں ذرا میں دکھا دوں کہ امام حسین کو رسول پاک نے چلنا سکھایا تو کسی زمین پہ نہیں بلکہ اپنے قدم پہ کھڑا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کل میدان محشر ایک بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کے بدن کاپ گئے تھے, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. خودرہ پوچھتے چھے نا بابا, ابراہیم خلیل اللہ ایک بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے بیٹے کے پیروں میں ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی تھی کہ یہ موت کے بعد اس کے پیر ہلنے نہ پائے. ٹھیک ہے, ایک بیٹے کے ذبح ہونے پہ وہ نبی ہیں, ان کی یہ حالت ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے قدم پر اس لیے کھڑا کر رہے ہیں تاکہ کل میدان کربلا میں میرا حسین علی اکبر کی جوانی جائے, ثابت قدم رہے, علی اصغر کا بچپنا جائے, ثابت قدم رہے, اور محمد کا شباب جائے, ثابت قدم رہے, حضرت قاسم بن حسن جامع شہادت نوش کرے, حسین ثابت قدم رہے, عباس علمبردار کے بازو کٹے, حسین ثابت قدم رہے, اور خود حسین کی گردن کٹے, حسین ثابت قدم رہے.
ایک اسماعیل کے ذبیحے پہ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ حالت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڑا بھیج کر کے اور اسماعیل ذبیح اللہ کو محفوظ فرما لیا، تو وہاں جان بچا کے محفوظ کیا، یہاں وہاں اسماعیل کو بچایا جان بچا کر کے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ جس اسماعیل کو بچایا تھا رب العالمین نے میڑھے کے ذریعے، اور اللہ نے کیا فرمایا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس فدیے کو ذبیحہ عظیمہ کا نام دے دیا، اس فدیے کو ذبیحہ عظیمہ کا نام دے دیا۔ لیکن سنو، جب کربلا کے خون آشام منظر کو ہم اپنی تصور کی دنیا میں سجاتے ہیں، اور جہاں یہ 72 نفوس ہمیں جام شہادت نوش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس وقت پھر اس آیت کریمہ کی سچی تفسیر اگر کوئی ہے تو وہ شہیدان کربلا نظر آتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس فدیے کو ذبیحہ عظیمہ کا نام دے دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو بہرکیف کہنا یہ ہے کہ وہ حسین ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا، بہت پیار کیا، بھلواسا کیا۔ میں ان کے بچپن کی ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ایک مرتبہ، میں اسی میں بات ختم بھی کر دوں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے نا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح علی کی ٹریننگ دی تھی، علی کو ٹرین کیا تھا، تو آپ اسد اللہ ہو گئے، اللہ کے شیر بن گئے، فاتح خیبر بن گئے علی۔ اب حسن و حسین کی تربیت بھی رسول پاک دے رہے ہیں، حسن و حسین کی تربیت رسول پاک دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ اسی کو شاہ بھی بننا ہے، اسی کو بادشاہ بھی بننا ہے، تو رسول پاک تربیت دے رہے ہیں۔ جانتے ہو چھوٹے چھوٹے تھے لوگ، اور دونوں کو بلائے کہا آؤ چلو اکھاڑے میں اترو، کشتی لڑو۔ اب جب دونوں کشتی لڑنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی طرفداری کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں حسن گردن پہ ہاتھ ایسے رکھو، پیر کو ایسے کھینچ لو، کمر کو ایسے پکڑ لو۔ اب جیسے جیسے دونوں لوگ کشتی لڑ رہے ہیں اور بار بار ڈائریکشن کون دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ جیسے ہوتا نہیں، اب کشتی لڑتے ہو نہیں تم لوگ؟ ارے کشتی لڑنا سیکھا دیکھا ہے نا، تو جو استاد ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے دان دکھ دھومن باؤں ہاتھ تھامن، بولتا ہے نہیں بولتا؟ تو اللہ کے رسول تربیت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں حسن حسین کا پیر پکڑ لو، حسین کا ہاتھ پکڑ لو، حسین کی کمر کو پیچھے سے پکڑ لو۔ اب یہ بار بار جو کہنے لگے تو بی بی فاطمہ کو برداشت نہ ہوا، عرض کیا بابا جان آپ صرف حسین ہی کی طرف کیوں ہیں، حسن ہی کی طرف کیوں ہیں، حسین تو چھوٹا ہے؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم اس مصلحت کو نہیں سمجھو گی، میں حسن کی طرف کیوں ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن کی طرف میں ہوں اور حسین کی طرف جبریل امین ہے، وہ انہیں بتا رہے اور میں انہیں بتا رہا ہوں۔ ذرا خیال کرو میرے عزیز، کیسی بھالواسا، کیسی محبت ہے۔ لیکن 50 سال بھی نہیں گزرا، لوگوں میں فتنے پیدا ہو گئے، اور حالت یہ ہو گئی کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں میں ایک بڑا نام یزید کا، کہ جس نے جوا، شراب، جس چیز کو رسول نے ناپسند کیا تھا، اس نے صرف اپنی زندگی میں نہیں اپنے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اس کو گھول دیا۔ ناچ گانا، شراب، جوا، حتیٰ کہ جن سے شادی ہو نہیں سکتی ان سے شادیاں کروا دی۔ ایسا ظالم انسان تھا وہ۔ اب ذرا سوچو کہ ایسے فاسق و فاجر مولن یزید پلید کے ہاتھ پر امام حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حق پر قائم رہنا ہے، حق پر قائم رہ کر کے کہ سر کو تو دے دوں گا لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔
میرے عزیز کربلا کی سرزمین پہ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے کہ صبر و استقامت کا جو آپ کی ڈھال بن کر کے کھڑے ہوئے، اور صبح قیامت تک کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافر و مشرکوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی آپ ایک نظیر بن گئے، ایک مثال بن گئے امام حسین، کہ انہوں نے باطل کے سامنے جھکنا پسند نہ کیا، کٹ جانا پسند کیا، لیکن جھک جانا پسند نہیں فرمایا۔ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے یزید کو تو ختم کر دیا، یزید کی ذات کو ختم کر دیا، اس کے نام کو مٹا دیا، لیکن صبح قیامت تک حسین بھی زندہ رہیں گے اور حسینی بھی زندہ رہیں گے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، نسبت دی جاتی ہے خواجگاں کی طرف کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بناء لا الہ است حسین۔ تو یعنی شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، دین ہے حسین، دین کی پناہ بھی ہے حسین، ہے نا میرے عزیز۔ تو اس حسین نے صبر و استقامت کا پیکر بن کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا یہ مردانگی نہیں ہے، حق کے ساتھ رہنا یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اور سب سے اہم بات جو امت مسلمہ کو امام حسین نے دی وہ کیا کہ کسی بھی حال میں رہو، نزا کے عالم میں بھی، حکم کے آئے شریعت کا کہ نزا کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو امام حسین کو کربلا میں 72 زخم لگے تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے سجدے میں سر دے دیا اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے سجدے میں سر دیا، ظالموں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ نماز کی حالت میں گزرنے میں گناہ ہے۔ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنے میں بھی گناہ ہے، چہ جائے کہ ظالم نمازی جو سجدے میں سر دے اور اس کے سر کو کاٹ لیا جائے۔ لیکن سنو، ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا۔ وہ مقدس بیویاں جو خیمے کے اندر تھیں، ان ظالموں نے انہیں بے پردہ کر دیا۔ سونے چاندی زیورات اگر کسی کے پاس تھے اسے چھین لیے، حتیٰ کہ حضرت سکینہ کے کان میں ایک بالی تھی، بالی سمجھتے ہو نا، ان کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ظالموں نے ظلمن چھین لیا، خیمے میں آگ لگا دی، چادریں کھینچ لی، طرح طرح کا ظلم کیا۔ لیکن وہ خاندان ہاشمی کی مقدس بیویاں تھیں، اہل بیت اطہار سے تھیں، انہوں نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان ظالموں نے اسی پہ بس نہیں کیا تھا، وہ سمجھے تھے کہ ہم نے تو حسین کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ انہیں ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے، ہڈیاں توڑ ڈالی۔ ایسے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے ان سروں کو جسم سے جدا کر کر کے نیزے کی نوک میں رکھ لیا تھا۔ یہ سمجھ لیا تھا کہ تو مرے گلے، لیکن سنو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ حسین ہیں کہ نیزے پہ سر دے دیا گیا، مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کوتا بوجھ رہے ہو نا؟ جسم اگر سر کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو کچھو بولتے پروے، لیکن حسین وہ تھے کہ سر انور نیزے پہ تھا اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، آؤ میں ان کی حقانیت کو بتا دوں کہ راستے میں ایک گرجا گھر تھا، پادری نے دیکھا کہ یہ ظالم کون ہے کہ جو اس طرح سے صفاقانہ طور پر نیزے پہ سر چبھا کر کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم یزید کے لشکری ہیں۔ کہا یہ کون ہے جس کے سر تم لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ ہمارے بادشاہ کے باغی تھے، ہم نے ان کا سر کاٹ دیا۔ کہا یہ ہیں کون لوگ؟
کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ اس نے جو اتنا سنا نا تو کہا یہ کتنے ظالم و سفاک ہیں کہ اپنے نبی کے نواسے کو کہ گلے کو کاٹ کر کے ان کی گردن کو نیزے پر لگائے ہوئے۔ تو اس نے بڑا برا بھلا کہا کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو، ارے ہم مذہب عیسائیت سے ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہمارے نبی کا جانور جو تھا، جانور سواری جس پہ وہ سواری کرتے تھے، دراز گوش، اس کا کھر ہمارے پاس ہے۔ کیا ہے؟ تم لوگ تو گورو والے ہو نا، تو بتاؤ گے کھر سمجھتے ہو نا؟ تو اس کا کھر جو ہے ہمارے پاس ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہ تو خون نبی ہیں، آل نبی ہیں، تم ظالم ایسے ہو کہ تم ان کا احترام نہ کر سکے۔ لیکن وہ شور غوغا ہوتا، ڈھول تاشا بج رہا تھا، خوشی کا شادیانہ بج رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ میری بات کو سنیں گے نہیں، یہ جس چیز کے لوب میں انہوں نے ایسا کیا ہے اس کو وہی لوب دیا جائے۔ تو اس نے کہا اچھا سنو، ایسا کرو، یہ جو تو سر آچھے اس کو آپ ہم کو ایک رات کے لیے دے دو، ٹکا پیسہ چاہیے امیتی وہ بڑی بڑی تھیلی سکے کی لا کر کے اس نے دے دیا۔ وہ سب بھی لالچی تھے ٹکے پیسے کے، ٹھیک ہے ایک رات کے لیے سر دینا، کوئی بات نہیں، سر دے دیا، ٹکا پیسہ لے لیا۔ اب وہ سر لے کر کے پادری اپنے گرجا گھر میں گیا، تشت میں رکھا ہوا تھا سر، اس کو بھالو باسا لگی تو دیکھا کیا کہ اتنے سندر سندر لوگ ہیں اور ان کے چہرے پہ خون و ماٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے ذرا سا گال پر سے ہٹایا، ماٹی کو جو ہٹایا نا تو وہاں سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگی، پورا کمرہ آلوکت ہو گیا۔ تو اس کو اور بھالو باسا پڑی تو گلاب کا پانی لایا اور گلاب کے پانی سے سر انور کو دھلا، آپ کی زلفوں کو دھلا، جیسے جیسے دھلتا جاتا ہے روشنی پڑتی جا رہی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ سر حسین سے لے کر عرش تک روشنی کا ایک سلسلہ ہے، کبھی نور اوپر جاتا ہے کبھی نور نیچے آتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حسین کے سر سے لے کے عرش تک ایک نقطۂ نور پورا ہوا۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا تو دیکھو وہ حسین ہے کہ جو اگر خاموش بھی رہے تو بھی اسلام ترقی کرتا ہے، بولنے تو بھی اسلام ترقی کرتا ہے، خاموش رہے تو بھی اسلام۔ تو جانتے ہو اس پادری نے جو منظر دیکھا تو اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حسین ہے کہ جن کی تبلیغ کربلا میں بھی تھی، کربلا میں سر کٹ گیا، راستے میں بھی تبلیغ ہے، اور آج تک حسینی تبلیغ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حسین وہ ہیں، اور میں تمہیں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں آپ لوگوں کے سر انور کو لے جایا گیا، تشت میں رکھا گیا، ابن زیاد نے جب امام حسین کے سر انور کو دیکھا تو ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی تھی، کتنا ظالم و صفاق تھا وہ ابن زیاد کہ اس نے اس چھڑی سے حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ ضرب لگائی اور کہتا تم ہی تھے نا، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ اچانک پھر اس امام حسین کے سر انور کو اس نے اٹھا لیا، اور جیسے ہی اٹھایا سوچو امام حسین کے سر انور سے ایک قطرہ خون نکلتا ہے اور وہ ابن زیاد کے زانوں کو چیرتا ہوا زمین میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ جب ایک قطرہ خون میں اتنا پاور ہے تو پھر امام حسین کے جسم اطہر سے بہے ہوئے خون میں کتنا پاور ہوگا۔ برادران ملت، آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شوشہ مقدسہ میں اسی مشہد گاہ کی مٹی ہے جو خون آلود ہے، اور ہر عاشورے کے روز 10ویں محرم کو اس کی زیارت ہوتی ہے۔ عام دنوں میں وہ پیلی مٹی کی طرح رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے محرم کا دن گزرتا جاتا ہے اس کا رنگ بدلتا جاتا ہے، اور ٹھیک 10ویں محرم کو اس میں اس کی رنگت اتنی بدل جاتی ہے کہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے وہ دانہ، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پہ پسینہ آ گیا ہو، اور وہ کھچ کھچ کر کے ایک جگہ پہ
آ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے باڈی میں کہیں کسی کے تل ہوتا ہے نا، ایسے ہی اس میں تل کی طرح جمع ہو جاتا ہے وہ خون، اور پھر ٹھیک شہادت کے وقت اس میں سے ایک قطرہ خون نکل کر کے اور جو اس کپڑے پہ وہ رکھا ہوا اس میں وہ پیوست ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ وہ خون حسین ہے جس کو انہوں نے کربلا میں بہایا تھا، لیکن آج بھی اس خون میں حیات باقی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ سب سے کہنا یہی ہے کہ جس حسین نے اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا ہے، مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پھر ایسا کام نہ کریں کہ جس سے امام حسین کو بھی تکلیف ہو اور رسول پاک کو بھی دکھ ہو، ہے نا؟ ہم اگر شراب پیتے ہیں تو یہ عمل یزید کا تھا، جوا کھیلتے ہیں یہ عمل یزید کا تھا، نشہ کرتے ہیں تو یہ عمل یزید کا تھا۔ بولو حسینی حسینی نعرے لگاتے ہو، لیکن عمل اگر تم یہ سب کرتے ہو تو عمل یزید کا کر رہے ہو۔ تو مجھے بتاؤ کہ کہتے ہو یا حسین بولتے ہو، یا علی بولتے ہو، لیکن علی کے طریقے کو اور حسین کے طریقے کو اپناتے ہو؟ نہیں، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے۔ میرے حسین نے کربلا میں اپنا پورا خاندان اسی لیے کٹایا تھا کہ نانا کا دین امت میں صحیح طریقے سے قائم رہے۔ میرے عزیز تو اے کیا نام گنگا رام پور کے مسلمانوں اور پھلیا اور دلال گنج کے مسلمانوں کا نام ہے نا، پھلیا دلال ہی تو ہے نا، دلال گنج کے مسلمانوں آپ سب سے کہنا ہے ڈریے خدا سے، خوف خدا کیجئے، یزیدی مت بنیے، حسینی بنیے۔ اور حسینی وہی ہوتا ہے جو طبیعت پہ نہیں مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے اپنا کلچر بدلو۔ آج آپ دیکھ لو پوری دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے شریعت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ نماز اذان ہوتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزانہ 365 جھوٹ بول ڈالتے ہیں، ہم غلط طریقے سے باطل طریقے سے دولت کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر وہ بری چیز کی جس کو اسلام نے روکا ہے، آج مسلمان اسی کی طرف زیادہ آمادہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ عزت کی زندگی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ملے تو پھر سے لوٹ آؤ، شریعت کا دامن تھام لو، ورنہ مسلمانوں یہ جان لو کہ ایک دن وہ آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بھی اللہ غضبناک ہو جائے گا، تو توبہ کا دروازہ بھی بند کر دے گا، اور یہ دروازہ بند ہو گیا تو پھر لاکھ توبہ کرنا چاہو گے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قیامت آ جائے گی، سورج سر کے پاس آ جائے گا، سمندر یہ دریا ندی جو ہے کھولنے لگے گا، زمین کے تہہ کے اندر بھی جو مچھلی ہوگی کھول کے اوپر آ جائے گی، یہ حالت ہو جائے گا۔ انسان اپنے پسینوں میں ہوگا عمل کے، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، اور کسی کے منہ میں لگام بنی ہوگی اسی پسینے کی۔ ذرا سوچو کیا حال ہوگا۔ تو ڈرو اپنے رب سے، خوف خدا پیدا کرو۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، اللہ نے موقع ہمیں تمہیں دیا ہے، تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اور یزیدی تہذیب کو مت اختیار کیجئے، حسینی کلچر کو اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، اور پھر یہ ظالم جو آج مسلمانوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں یہ بھی گھٹنے ٹیکیں گے اور پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا ہے کہ ہم امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے برکت والی محفل ہمیں کیا ملے گی؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سچے من سے آؤ، امام حسین کے طریقے کو اختیار کریں۔ آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ 10 محرم کی رات کو امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ یا تو تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، تو کہا پھر عبادت کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرو، مراقبہ کرو اور محاسبہ کرو۔ تو اپنے تمام ساتھیوں کو بٹھال کر کے امام حسین نے مراقبہ بھی کرایا تھا، محاسبہ بھی کرایا تھا۔
میرا بھی تعلق اسی امام حسین سے ہے، ان رگوں میں بھی انہی کا خون دوڑ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو شب عاشور تعلیم امام حسین نے دی تھی وہ آج آپ کی محفل میں دے کے میں جاؤں۔ کیا آپ لوگ اس تعلیم کو اپنانا پسند کریں گے بھائی؟ تو پھر تصور کر لو کربلا کا اور دو زانو بیٹھ جاؤ، دو زانو بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں بیٹھتے ہو، ماں بہن بیٹیاں بھی ایسے ہی بیٹھ جائیں، اور دھیان یہ لگاؤ، سوچو یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دھیان لگاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چور اگر راہگیر کو بھی دیکھ لے تو چوری کرے گا؟ بولو، کوئی راستہ چلنے والا جا رہا ہے وہ چوری کر پائے گا؟ وہ اس کو بھائے لگے گا کہ دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ تو میرے عزیز، برائی کرنے والا دیکھنے والے سے بہت ڈرتا ہے۔ کوئی بھی برائی آپ کرو تو اگر یہ محسوس کر لو کہ یہ مجھے دیکھ لے گا تو پھر آپ اس برائی کو نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احساس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم سمندر کے تہ میں بھی، زمین کے تہ میں بھی جا کے برائی کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں میں بھی جا کے خطا کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس پورے عالم میں کہیں بھی تم چھپ جاؤ لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ تو اس کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اس کی ایک صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ تمہارے عیب دیکھتا ہے مگر چھپا لیتا ہے، تمہارے عیب دیکھتا ہے مگر چھپا لیتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے، اس کی صفت ہے چھپانے کی، تمہاری صفت چھپانے کی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں میرا بندہ میرا بھائی لے کر کے میری بارگاہ میں آئے اور جو کچھ بھی کھوتی غلطی کیا ہے مجھ سے معافی مانگ لے اپنے جیون میں۔ مرر پورے معاف ہو بینا، چاہے جتنا جلیبی دے دو، فاتحے میں معافی ہو بینا، تھوڑی دیر کے لیے راحت ہوگی پھر اسی تکلیف میں ہے۔ پتہ بجھ گیا نا کہ تم کرو گے ایصال ثواب، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اور اس کے بعد پھر اسی تکلیف میں۔ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے فائدہ ملے قبر میں بھی تو خود اپنے جیون میں خود سے تمہیں معافی مانگنی پڑے گی، اور جدی ایسا تم نے نہیں کیا تو کل قبر میں سزا سب بھوگیں گے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ قبر کی سزا سے بچنا ہے تو پھر اسی دنیا میں توبہ کر لو۔ اللہ کا بھی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو۔ جب آپ ایسا کر لیتے ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے، آپ سب سے کہنا ہے، آپ نے کسی کو اپنا جرم نہیں دکھایا، لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں اپنا جرم و خطا پیش کرو اور وسیلے میں امام حسین کو لے لو۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اسے آج معاف فرما دے گا۔ بولو بھائی، چاہتے ہو گناہ بخشے جائیں تو ہاتھ باندھ لو، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھ لیں اور آپ سب لوگ نابھی پہ باندھ لو جیسے نماز میں باندھتے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سبھی لوگ اپنی اپنی چوک کو بند کر لو اور دھیان لگاؤ، سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنے جیون میں جھانکو، دیکھو আমার بچپن کے মতন, আমার জওয়ানি کے মতন, আমার বুড়াপা کے মতন কি আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না। যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করিয়ে দেন, আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। اور پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبوں واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے
گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دیکھیے الپو سمے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ شامی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 3000 نیکیاں نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ ایسا رحمان و رحیم پروردگار۔ مسلمانوں، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل سکون میں نہیں ہے۔ سب کچھ کھا لیا، پکا لیا، بنا لیا، سب کچھ کر لیا، کما لیا، لیکن من کو شانتی نہیں ہے۔ تو یہ من شانت کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اس کی غذا ہے وہ ہم اب دے نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، کلمہ شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو، اتنا پڑھو کہ زبان کا اثر دل قبول کر لے۔ اور جس دن ایسا ہو گیا تو زبان تو رکے گی مگر دل نہیں ٹھہرے گا، پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان ذکر اللہ سے ہے، تو لہذا ذاکر بنیے۔ اللہ نے مسلمان کی زبان کو ہمیشہ پاک رکھا ہے۔ وضو سے رہو گے بڑا لابھ ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کرنے سے۔ کسی وجہ سے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی آپ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو روکیے نہیں، کیونکہ مومن کی زبان کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔ ذکر اتنا کیجئے کہ زبان کا اثر دل قبول کر لے۔ جس دن ایسا ہو گیا تو زبان ٹھہرے گی مگر دل نہیں ٹھہرے گا، پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کرنے کی عادت ڈالیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ ہی کرنے والوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے 1-2 منٹ آپ نے اپنی طرف دھیان لگایا اور اپنے جیون کی خطاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، بالکل یقین جانیے کہ اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے میں آپ کو کوئی کھوتی ہوئی تھی، کوئی درد، کوئی بیتھا، کوئی پریشانی، لیکن جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ یہ ہو گیا کہ آپ کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے کہنے کے مطابق نہیں، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ اٹا حضور حکومت ہے۔ میرے پیارے، اگر یہ عمل تکلیف نہیں دے رہا ہے اور فائدہ اتنا پہنچا رہا ہے تو اس عمل کو اگر روز کیا جائے تو اسویدھا ہوگی؟ کوئی اسویدھا ہوگی روز ڈیلی کرنے میں؟ اسویدھا ہوگی؟ تو اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ اس کو روزانہ کر لیا کیجئے، گھر پہ کیجئے، بستر پہ کیجئے، دکان میں کیجئے، راستے پہ کیجئے، جہاں آپ دھیان لگانا چاہیے وہیں تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگا لیجئے، سوچئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اپنے جیون کے گناہ و خطا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ کچھ اسویدھا ہو گئے تو اگر آپ سوچئے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں آج کے کی بھول کر لو، تو صبح سے شام تک کی بھول یاد آئے گی کہ نہیں یاد آئے گی؟ اور جدی یاد آئے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ اس کی عادت بنا لوگے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے وہ توبہ آپ ضرور کر لیں گے جسے توبہ نصوحہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں ڈیلی کرنا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ ڈیلی سبائے کرو، ماشاءاللہ میں تو خوش ہو گیا، لیکن اللہ اس وقت خوش ہوگا کہ جب آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ امید یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں گے اور اپنے اندر کی کمیاں، گندگی، غلاظت کو دور کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گے اور نماز سے کبھی غافل نہیں۔ یہی پیغام شہید کربلا کا ہے، نماز سے ہمیں غفلت نہیں کرنی ہوگی۔ امید یہ ہے کہ میری بہن بیٹیاں بھی میری بات کو سمجھ رہی ہوں گی، اپنے گھروں میں حضرت زینب کے طریقے کو اختیار کریں گی، بیوی سکینہ کے طریقے کو اختیار کریں گی،
شہر بانو ام رباب کے طریقے کو اختیار کریں گی، بی بی فاطمہ کے طریقے کو اختیار کریں گی، اپنے اپنے گھروں میں صاف صفائی کے ساتھ گھر کو رکھیں گی اور وقت وقت پہ نمازیں ضرور پڑھیں گی، غیبت اور چغلی نہیں کریں گی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گی، اور آپ سب بھی کچھ اسی طرح کے جیون کو وتیت کیجئے۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔